لیکن اللہ کی نہیں مانتا، اللہ کی نہیں مانتا۔ ناظرین جملے کئی مرتبہ ہماری نشستوں میں آئے مگر آج بڑے عجیب انداز سے آ گئے۔ شیطان بھی اللہ کو مانتا ہے، اللہ سے درخواست کر رہا ہے، لیکن اللہ کی نہیں مانتا۔ اگر اللہ کی مان لیتا تو آج ہماری زندگی بڑی آسان ہو جاتی، لیکن بہرحال اللہ کی مشیت کا معاملہ۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، سورۃ الاعراف آیت نمبر 15، رب العالمین کا کلام، آئیے اس کا مطالعہ کریں۔ ارشاد ہوا قال انک من المنذرین، الاعراف آیت نمبر 15، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، فرمایا اللہ نے بے شک تو مہلت پانے والوں میں سے ہے۔ یہ ہے ترجمہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 15 کا۔ اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر آپ کے ہمارے سامنے موجود لکھا ہے، ابلیس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت دیے جانے کا بیان۔ ابلیس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت دیے جانے کا بیان۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا تو اب ہمارا کام کیا ہے؟ اس فیصلے کو مانا جائے۔ ہاں، اگلا جملہ بھی بہت اہم ہے اور وہ ہمارے عقیدے کا بھی حصہ ہوگا انشاءاللہ، اور ہے، آئیے اس کو سمجھنے۔ لکھا ہے یہ مہلت اللہ تعالیٰ کی حکمت، ارادے اور مشیت کے مطابق تھی۔ شیطان کو مہلت کس نے دی؟ اللہ نے۔ اللہ کی حکمت بھی ہے اس میں، یہ اللہ ہی کا ارادہ تھا، اور اس میں اللہ کی مشیت بھی ہوگی۔ اللہ کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اور ناظرین کرام، اس ذیل میں آخری بات، ہم دنیا کے معاملات میں کہتے ہیں باس از آلویز رائٹ اینڈ اف ڈس اگریڈ ریفر ٹو رول نمبر 1۔ باس ہمیشہ ٹھیک کہتا ہے، اور اگر آپ کو اختلاف ہے تو رول نمبر 1 دیکھ لیں، اور رول نمبر 1 کیا تھا؟ باس از آلویز رائٹ۔ یہ تو دنیا کا مسئلہ ہے۔ یہ فیصلہ کس نے کیا؟ خالق کائنات نے، کائنات کے بادشاہ رب العالمین نے۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہم مانیں کہ اس فیصلے میں یقیناً حکمتیں ہوں گی۔ یہ فیصلہ اللہ کی حکمت، ارادے اور مشیت کے مطابق تھا۔ ناظرین کرام، اگلی چند آیات کا مطالعہ کریں گے، تاہم آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد جو آپ کے ہمارے درمیان اس وقت حائل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ آئیے مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 16 کا۔ ارشاد ہوا قال فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم۔ الاعراف آیت نمبر 16 ہے، آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، کہا ابلیس نے پس تو نے جو مجھے گمراہ کیا ہے تو میں ضرور بیٹھوں گا ان کو بھٹکانے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر۔ یہ ہے ترجمہ الاعراف آیت نمبر 16 کا۔ آئیے ناظرین کرام اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ بہت توجہ فرمائیے گا، صراط مستقیم کا بیان بھی یہاں پر آ رہا ہے، بہت توجہ فرمائیے گا۔ پہلا نقطہ اس حوالے سے اسکرین پر ہمارے سامنے، ابلیس نے اپنی نافرمانی اور غلطی کا الزام اللہ تعالیٰ پر ڈال دیا، معاذ اللہ۔ غلطی خود کی، تکبر خود کیا، حسد خود کیا، عقل پرستی میں خود مبتلا ہوا اس کے فریب میں، اور سارا الزام معاذ اللہ کس پہ ڈال رہا ہے؟ اللہ پر، استغفر اللہ۔ ناظرین کرام، یہ بدترین بات ہے جو ابلیس نے کی ہے، لیکن قرآن بتاتے کہ ایسا ہوا۔ اس سے کہا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کر رہا، اپنی کوتاہی کو تسلیم نہیں کر رہا، بلکہ یہ سارا بلیم کس پہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اللہ پر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ دوبارہ نقطہ پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے تشریح کا۔ ابلیس نے اپنی نافرمانی اور غلطی کا الزام اللہ تعالیٰ پر ڈال دیا۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں اسکرین پر آپ کے ہمارے سامنے موجود لکھا ہے، مہلت دیے جانے پر ابلیس نے لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹا دینے کی کوشش کرنے کا عہد کر لیا۔ طویل نقطہ ہے، دوبارہ پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ مہلت دیے جانے پر ابلیس نے لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹا دینے کی کوشش کرنے کا عہد کر لیا۔ دشمن بن گیا اور کہنے لگا کہ ان کو صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے گا ناظرین کرام، آپ بھی جب ہم قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو ہم کیا تلاوت کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایسا ہی ہے نا؟ اچھا، ہم جو روزانہ ایک حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں ناظرین کرام، آپ کو بھی یاد ہوگا، تو ان میں یہ جملہ بھی ہمارے سامنے آیا ہے کہ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہ قرآن ہی سیدھا راستہ ہے۔ تو قرآن سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، اور جب ہم قرآن کی تلاوت کریں تو قرآن کا ادب ہے کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا، سورہ نحل کی آیت نمبر 98 اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے۔ تو صراط مستقیم سے روکنے کا عہد کیا ہے کس نے؟ شیطان نے۔ قرآن کی تلاوت کے شروع میں بھی اعوذ باللہ پڑھنی، حالانکہ ہمارے ذہن میں تو آدمی کو گناہ کرے تو اعوذ باللہ پڑھے، لیکن اتنا پیارا کام بھی کریں تو پہلے اللہ کی پناہ میں آئیں شیطان مردود سے۔ بات واضح ہو رہی؟ آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہے، ابلیس اہل ایمان کا دشمن ہے۔ کیا کہا اس نے؟ ان کو سیدھے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کروں گا۔ تو ابلیس اہل ایمان کا دشمن ہے، راہ حق پر چلنے والوں کو اس سے چوکنا رہنا چاہیے۔
رائے حق پر چلنے والوں کو اس سے چوکنا رہنا چاہیے. یعنی ہم یہ نہ محسوس کریں ہم نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں, ہم قرآن شریف کی تلاوت کریں, ہم قرآن کی محفل میں شریک ہو رہے ہیں تو ہم مطمئن ہو جائیں. مطمئن نہیں ہونا. قرآن کی تلاوت کے شروع میں بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور شیطان ہمارا کیا ہے؟ دشمن ہے. یہ بات قرآن میں بھی ہے, بہت سارے اعتبارات سے آتی, بہت سارے مقامات پر آتی ہے, لیکن ایک مقام ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 6. ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا, سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں قرآن کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے, تم بھی اسے دشمن سمجھو. کیا سمجھو؟ اب ہم سوچیں کہ ہم شیطان کو یاد بھی رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا دشمن ہے. حد یہ ناظرین کرام نوٹ کیجئے, بڑے پیارے سے خوبصورت سے بچے ہوتے ہیں, بڑے کیوٹ سے بچے ہوتے ہیں ہمارے, اور ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ بڑے ہی شیطان ہے. شیطان نہیں کہتے ہیں, بڑا ہی شیطان کہتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جبکہ قرآن کہتا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے, تم بھی اسے دشمن سمجھو. جو دین کی طرف آ گیا اللہ مزید اس کو استقامت دے, مگر اسے چوکندہ رہنا چاہیے کہ شیطان ہمیں رائے حق سے ہٹانے پر تلا ہوا ہے. اللہ تعالی ہمیں شیطان کے تمام حملوں سے محفوظ رکھے. اگلی آیت ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 17. اس کے حملوں کے حوالے سے بیان ہے, آئیے سمجھتے ہیں. الاعراف آیت نمبر 17 رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہو رہا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 17 ہے. شیطان کا قول نقل ہو رہا ہے. آئیے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں. ارشاد ہوا پھر میں ضرور آؤں گا ان کے پاس, ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے, اور تو نہ پائے گا ان میں سے اکثر کو شکر گزار. ناظرین کرام یہ ترجمہ الاعراف آیت نمبر 17 کا. آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے. شیطان کے حملوں اور سازشوں کی شدت کا بیان ہے اس آیت میں. پہلا نقطہ اس آیت میں جو تشریح کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں اسکرین پر آئیے. ابلیس کا آدم علیہ السلام کی اولاد کو ہر سمت اور ہر پہلو سے گمراہ کر دینے کی کوشش کا عزم, یعنی کہتے ہیں چھوڑوں گا نہیں. شیطان نے یہ ٹھان لی کہ چھوڑنا نہیں, دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے آنے کی کوشش کروں گا. مراد ہے کہ چھوڑوں گا نہیں. اور یہی مسئلہ ہے کہ شیطان ایک ایسا دشمن ہے جو کبھی ہار نہیں مانتا, جو کبھی ہار نہیں مانتا. اور نوٹ کیجئے گا ساری زندگی تو ہمارا دشمن ہے, لیکن سب سے بڑا حملہ ہوتا ہے جب انسان کی جان نکلنے کا وقت ہوتا ہے, جب انسان کی روح قبض کیے جانے کا موقع ہوتا ہے. شدید ترین حملہ وہاں پر شیطان کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ مرحلہ بھی موت کا ہم سب کے لیے آسان فرمائے, اور پوری زندگی کی آخری سانس تک اس دشمن کا مقابلہ کرنے کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے. اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح کے حوالے سے آئی دیکھتے. تاہم ابلیس کو انسانوں کو گمراہ کرنے کا اختیار نہیں ہے, ورغلانے کا ہے. یہ ہے بہت اہم بات. ابلیس گمراہ نہیں کر سکتا, گمراہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس, وسوسے ڈالے گا, ورغلائے گا, سبز باغ دکھائے گا, لیکن بالفعل گناہ کروا ڈالے یہ اختیار شیطان کو, یہ ابلیس کو نہیں دیا گیا. ناظرین نوٹ کیجئے گا یہ اختیار شیاطین کو نہیں دیا گیا کہ وہ کروا ڈالیں. شیطان اکیلا نہیں, اس میں شیاطین کا پوری پارٹی شیطان کی. بہرحال ورغلانے گمراہ کرنے کا اختیار نہیں, ورغلانے کی کوشش کرنے کا اختیار ہے. گمراہ نہیں کر سکتا, ورغلانے کی کوشش کر سکتا ہے. اگلا نقطہ, وہ انسان کو خیر سے روکنے اور شر کو اس کی نظروں میں پسندیدہ بنا کر اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے. خیر سے روکتا ہے اور شر کو خوشنما کر کے پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے ناظرین کرام نوٹ کیجئے, فلمیں, ڈرامے, ناچ گانے کتنا مزین کر کے ان باتوں کو پیش کیا جاتا ہے. عورت کو بے پردہ کر کے شمع محفل بنا کر اور سڑک کی زینت بنا کر کس طرح کھڑا کیا جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور شادی بیاہ کا موقع ہو تو خاندان کی بچیاں بھی پورے محلے پورے خاندان والوں کے سامنے ڈانس کرتی ہیں, ناچتی ہیں, اور ان کی تصویریں کھینچ کر ان کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا جاتا ہے, فخر محسوس کیا جاتا ہے. بغیرتی کو فخر سمجھا جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے شیطان جو خیر سے روکنے کی کوشش کرتا ہے اور بدی کو اور گناہ کو مزین کر کے پیش کرتا ہے. آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں, تاہم بندہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے تو ابلیس کے شر سے بچ سکتا ہے. کیوں؟ شیطان کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے. تو شیطان بھی اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اور اگر ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں, اللہ کی پناہ میں آ جائیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ کے ساتھ جڑ جائیں, اللہ کی یاد سے جڑ جائیں, تو پھر شیطان کے حملوں سے بچنا ممکن ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. ناظرین کرام الحمدللہ زیر مطالعہ آیات سورۃ الاعراف آیات 13 تا 17 کا بیان
کسی درجے میں مکمل ہوا وقت سوالات کا. آئیے نوجوان ساتھیوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. جی فاروق، آپ کا سوال. آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا، یعنی کہ شیطان کا مطلب قول ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پہ، بس نکل جا بے شک تو ہے ذلیلوں میں سے. ٹھیک ہے. لیکن آگے چل کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسی شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، درخواست کی کہ مجھے مہلت دے. اب پہلے اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ ذلیلوں میں سے ہے، لیکن اس کی درخواست کو پھر قبول کر لینا، اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ ماشاءاللہ، بہت اہم سوال ہے لیکن بڑا حساس سوال. ٹھیک ہے، اور اس کو سادہ انداز میں سمجھتے ہیں. پہلی بات، شیطان ذلیلوں میں سے ہو گیا، مردود لوگوں میں سے ہو گیا، لیکن پھر وہ درخواست کرتا ہے اپنی دشمنی کے اظہار کے لیے کہ مجھے مہلت مل جائے، قیامت تک تو میں انسان کو گمراہ کر کے چھوڑوں. اللہ بھی کہتے ہیں مہلت دے دی گئی. اس لیے تشریح میں کیا کہا تھا؟ یہ اللہ کی حکمت، اللہ کی مشیت اور اللہ کا فیصلہ. ہاں، ضروری نہیں کہ اللہ کے ہر فیصلے کی ہر حکمت ہمیں سمجھ آ جائے یا تمام فیصلوں کی حکمت ہمیں سمجھ میں آ جائیں. فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا، اور ہم اس کے کون ہیں؟ بندے. ہمیں اس کو ماننا ہے. ایک بات. دوسری بات، اسی بات کو ایک اور انداز سے بھی ہم نے آخر میں سمجھ لیا. کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں نا بھائی جی اللہ نے چھوٹ دے دی، اب شیطان تو ورغلا رہا ہے، ہم موسیقی بھی سن رہے ہیں، ہم فلمیں ڈرامے ناچ گانوں میں بھی لگے ہوئے ہیں، ہم فلاں اللہ نے اجازت دے دی. نہ نہ نہ، اللہ نے اجازت دی کہ وہ ورغلانے کی کوشش کرے گا، گمراہ نہیں کر سکتا. اللہ نے تو اللہ کے انبیاء کو بھی تو بھیجا تو وہ خیر کی دعوت دیتے رہے. اللہ کے نیک بندے خیر کی دعوت دیتے، تم آگے بڑھ کر خیر کی دعوت قبول کر لو. درمیانی بات، اصلاً تو یہ اللہ کا فیصلہ. ایک بات ہی سمجھ آتی ہے کہ شیطان اکڑ میں آ گیا کہ میں ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، تو اللہ تعالیٰ بھی بتا رہے کر کے دیکھ لے، کچھ میرے وہ بندے ہوں گے جو میرے ہی بندے بنے رہیں گے. یہ باتیں اگلی مکی صورتوں میں آئیں گے. انہم من عبادی لیس لک علیہم سلطان. اللہ نے یہ بھی فرما دی جو میرے بندے بن کر رہیں گے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. تو اللہ اپنی اس شان کا بھی اظہار فرما دیں گے کہ شیطان کی بات غلط ثابت ہوگی اور اللہ کے وہ بندے بھی زمین پر ہوں گے جو اللہ کی بندگی کر کے دکھائیں گے، باوجود اس کے کہ شیطان کے حملے بھی ہوں گے، نفس کی شرارتیں بھی ہوں گی.